والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں. اور پھر فرمایا اور بالکل شروع میں ایک آیت چھوٹ رہی تھی، ایک لفظ چھوٹ رہا تھا، والقانتین والقانتات. اللہ کی مطیع عورتیں، اللہ کے مطیع مرد، اللہ کی اطاعت قبول کرنے والے اور اللہ کے لیے فرمانبرداری اختیار کرنے والے مرد، اللہ کے لیے فرمانبرداری اختیار کرنے والی عورتیں، اور پھر اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے. والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں. والحافظین فروجهم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں. والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت یاد کرنے والی عورتیں. نہایت جامع آیت ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے. اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے اگر گناہ ہو جائیں گے اور انسانوں سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ان کے گناہوں کے لیے معافی کا انتظام اللہ نے کیا. اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اور اجر عظیم ان کے لیے تیار فرمایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، ہم ان کی اچھی نگہداشت کی فکر کریں اور ان کو اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کریں، ان کے ایمان و عقیدے کی فکر کریں اور ان کو اچھی تعلیم دیں. یہ انشاءاللہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا. یہ ایک امانت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حوالے کی ہے. اور ان مدرسوں کی، ان مکاتب کی قدر کریں. یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ عمدہ کام ہوتا ہے اور اچھے اور سچے لوگ ہیں جو ان بچوں کو کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیتے ہیں. اور یہ بچے جو خام مواد کی طرح ہیں، یہ خام مواد کی طرح ہیں، کچی مٹی کی طرح ہیں. ان پر آج جو محنت ہو رہی ہے، انشاءاللہ یہ محنت کل رنگ لائے گی اور ایک عمدہ نسل تیار ہوگی جس سے قوم و ملت کا فائدہ ہوگا. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کی انتظامیہ کو اور حضرت مولانا ثاقب صاحب کو اور تمام اساتذہ جو انتھک کوشش کر رہے ہیں. واقعی اس زمانے میں، اس مادیت کے زمانے میں، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں جو چند ہزار کی نوکری کر رہے ہیں، چند ہزار پر اور اپنے گھر والوں کو پریشان کر کے ان کو مشقت میں ڈال کر یہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، ہمارے بچوں کو عقیدہ سکھاتے ہیں، ہمارے بچوں کو کی تعلیم و تربیت کے لیے کوشاں ہیں. یہ کون سے بچے ہیں؟ یہ اس زمانے کے جیانے ہیں، یہ اس زمانے کے روشن مینار ہیں، یہ اس زمانے کے چراغ ہیں. کوئی یقین کر سکتا ہے کسی کے سامنے بطور ہم میں سے اپنے بہت سے لوگ اور غیروں کے سامنے جب یہ حقیقت آتی ہے کہ چند ہزار پر یہ لوگ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، تو پھر ان کے لیے یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ان کا صلہ انشاءاللہ قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے. یہ جو تھوڑے سے روپے ان کو دے دیے جاتے ہیں یا تھوڑی سی جو ان کی تنخواہ ہوتی ہے ان مکاتب میں، ان مدارس میں، یہ ان کی محنتوں کا صلہ نہیں ہے، یہ ان کی محنتوں کا صلہ نہیں ہے. ان کی محنتوں کا صلہ تو انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آخرت میں عطا فرمائیں گے. یہ تو ان کے وقت کی ذرا سی قدردانی ہے، جو وقت انہوں نے پورا اپنا وقت یہاں پر لگا دیا ہے اور وہ کوئی اور ذریعہ معاش اختیار نہیں کرتے، کسی اور ذریعے سے وہ روزی حاصل نہیں کرتے. یہ اس صدی کے، اس زمانے کے یہ خود ابدال ہیں. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اخلاص کی دولت عطا فرما دے، خلوص نیت عطا فرما دے اور یہ نیت ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے. اور در حقیقت یہ جو اساتذہ ہیں اور یہ جو فکر کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے اور اللہ کا ایک بڑا انعام ہے. اور ان کی نسبت ہم غور تو کریں ان کی نسبت معلم انسانیت سے جو انسانیت کی باتیں سکھاتے ہیں، جو خیر کی باتیں سکھاتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنا جو تعارف فرمایا تو یہی فرمایا تھا، انما بعثت معلما، انما بعثت معلما، میں تو استاذی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں معلم انسانیت ہوں. وہی کام یہ کرتے ہیں اللہ اور رسول کی معرفت دلوں میں پیدا کرتے ہیں، علم کا چراغ روشن کرتے ہیں، عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں، قرآن کے حروف پڑھاتے ہیں اور قرآن کا مطلب بیان کرتے ہیں، جس سے ایک بہترین سماج اور ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے. ان کی نسبت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا تھا، انما بعثت لاتمم
مکارم الاخلاق، کہاں ہے اخلاق کا چیپٹر؟ کس اسکول میں کس کالج میں اخلاق کا بھی چیپٹر پڑھایا جاتا ہے، کردار سازی بھی ہوتی ہے، کس اسکول میں تربیت بھی دی جاتی ہے، اور یہی تعلیم ہے اور یہی علم کا بڑا چرچا ہے کہ جس کی جہالت کے قصے روزانہ اخباروں کی زینت بنتے ہیں۔ یہ کون سی تعلیم ہے جو سیدھا راستہ نہیں دکھاتی؟ یہ کون سی تعلیم ہے جو حسد کرنا سکھا دیتی ہے، جو کینہ کپٹ اور جو مادیت کے پیچھے جانور بنا دیتی ہے، روپے پیسے کے پیچھے انسان کو اخلاقی قدروں سے محروم کر دیتی ہے اور بے حیائی میں مبتلا کرتی ہے؟ یہ کون سی تعلیم ہے؟ کہاں ہے اخلاق کا چیپٹر؟ کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ مدرسوں کے سوا، مدرسوں کے سوا، مکاتب کے سوا اخلاق کی تربیت کہاں ہوتی ہے؟ بچوں کی تربیت کہاں ہوتی ہے؟ پھر اس پر الزام یہ ہے کہ مدرسے کے بچے، اگر کوئی الزام رکھتا ہے کہ مدرسے کے بچے یا مکتب کے بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں یا ان کے اندر یہ صفت پیدا ہوگی اور وہ بھی ایسے ہیں، نماز نہیں پڑھتے یا مثلاً گالیاں دیتے ہیں یا کوئی بھی ان کے اندر کوئی خرابی ہے، ہو سکتی ہے، تو مدرسے نے ان کو نہیں بتایا تھا، مکتب میں تو ان کو اخلاق کا چیپٹر پڑھایا گیا تھا۔ یہ ہمارا آپ کا سماج ہے، یہ ہم اور آپ ہیں جس نے ان پر ایک رنگ اور چڑھا دیا، اس لیے کہ جب تک وہ مدرسے کی چہار دیواری میں تھے، جب تک وہ مکتب کی فضا میں تھے، تب تک تو ان کو یہی کہا جا رہا تھا کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ لیکن جب باہر نکلے تو دیکھا یہاں تو نقشہ ہی الٹا ہے، یہاں تو نقشہ ہی الٹا ہے، تو ان کی زبان پر چیزیں آ گئی۔ تو یہ تو ہمارا آپ کا قصور ہے۔ تو اخلاق کی تعلیم کہاں دی جاتی ہے؟ یہ مدرسوں میں دی جاتی ہے۔ ان کی تربیت کہاں دی جاتی ہے؟ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے، اور یہ فرض اگر کوئی ادا کر رہا ہے تو وہ ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے حفاظ ہیں، ہمارے مکاتب ہیں، ہماری مدارس ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے، میری بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، اچھے اخلاق میں لوگوں کو سکھاؤں۔ اور پھر قرآن نے بھی گواہی دی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کے بہت بلند معیار پہ ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے بہت بلند معیار پہ ہیں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت یہ مدرسوں میں ہوتی ہے، یہ مکاتب میں ہوتی ہے، اور جب تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہوگی تب جا کے ہمارے سماج کا نقشہ بدلے گا، ورنہ صرف حروف پڑھا دینا یہ کافی نہیں ہے، صرف حروف رٹا دینا یہ کافی نہیں ہے۔ جب تک انسان اسی وقت بنتا ہے، اسی وقت اس کی ذات سے فائدہ ہوتا ہے جب اس کو بہت بلند اخلاق کی سطح پہ ہو اور وہ گویا اخلاق نبی کا نمونہ پیش کرے، تب اس کی ذات سے فائدہ ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں بھیجا تو آپ کے ذمے حروف کی تلاوت بھی رکھی، یہ بھی آپ کا فرض ہے کہ حروف پڑھ کر بتا دیں، اور پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ تعلیم بھی دے دیں، یہ بھی آپ کا فرض منصبی ہے، اور پھر فرمایا کہ تربیت بھی کریں، یہ بھی آپ کا فرض منصبی ہے۔ تب جا کے تعلیم مکمل ہوتی ہے، تب جا کے تعلیم مکمل ہوتی ہے۔ سورہ جمعہ کی وہ آیت ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ذات ہے جس نے ان پڑھ اور ناخواندہ لوگوں میں ایک رسول کو بھیجا۔ ان پڑھ اور ناخواندہ لوگ اس لیے کہ اس وقت وہ ان پڑھ ہی تھے، اس وقت وہ ان پڑھ تھے، ورنہ یہ آیت سب کے لیے، خواندہ جو ہیں جو پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ معیار کے حامل ہیں، ان کے لیے بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات معیار نور ہے۔ وہی ذات ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول کو بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے دلوں کو بیماریوں سے صاف کرتا ہے، ان کو ایمان سکھاتا ہے، ان کے عقیدے کو درست کرتا ہے، ان کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرتا ہے، اخلاقی خوبیوں سے مرصع کرتا ہے اور اخلاقی رذائل سے ان کو پاک کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، اور یہ چیزیں جب لوگوں کو ملی تو پھر وہ اپنی گمراہیوں سے نکل آئے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً وہ اس سے پہلے نبی کی تعلیم سے پہلے، نبی کی آمد سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یہ بڑا فرض ہے، بڑی ذمہ داری ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں، یہ اساتذہ یہ ادا کر رہے ہیں۔ در حقیقت تعلیم
تعلیم اور تربیت جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی اور اس میں معاشرے کا ہمارے سماج کا ایک ایک فرد اپنا اپنا حصہ ڈالے گا, سماج بھی اپنی ذمہ داری ادا کرے گا. ایک ایک بچہ قیمتی ہے. ہم اپنے بچے کو تعلیم دیتے ہیں تو دوسرے بچوں کی بھی تعلیم کی فکر کرنی ہے, ایک بات آئی کہ سب سے اچھا جو مصرف ہو سکتا ہے اپنے پیسے کے خرچ کرنے کا, دولت کے خرچ کرنے کا, وہ یہ ہوگا کہ ہم کسی بچے کی تربیت اور اس کی تعلیم کا خرچ اپنے ذمہ اٹھانے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, یا علی لا یہدی اللہ بک واحدا خیر لک من حمر النعم. اے علی, کیا سمجھتے ہو تم, تمہارے ذریعے سے ایک آدمی سیدھی راہ پر لگ جائے یہ سرخ اونٹوں سے بہت زیادہ بہتر ہے. تربیت اور تعلیم کی ذمہ داری سماج کی ہے. تربیت اور تعلیم کی پہلی درسگاہ تو بچے کا گھر ہے اور ماں کی گود ہے, اور بچے کے سر پر اس کے باپ کا سایہ ہے. اسی طرح اساتذہ کی ذمہ داری ہے. یہ مثلث کہہ لیجیے یا مربع کہہ لیجیے, یہ سارے لوگ جب مل کر اپنی ذمہ داری سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ قوم جو جہالت کی اندھیریوں میں گر گئی ہے, جہالت کی کھائیوں میں گر گئی ہے اور تعلیم کے اور تربیت کے حقیقی مفہوم سے گویا ناشنا ہو گئی ہے, وہ پھر اپنے عروج کو حاصل کرے گی اور اپنی ترقیوں کے راستے پر پھر سے گامزن ہوگی اور اپنے لیے بھی نافع ہوگی اور پوری دنیا کے لیے نفع بخش ثابت ہوگی, اور انشاءاللہ اللہ کی مرضیات اس کو حاصل ہوں گی, اللہ کی رضا حاصل ہوگی. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.